وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کے حوالے سے تنبیہ کا اور ملامت کا پہلو غالب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ آیا ہے اور رسولوں کے حالات کا ذکر مجموعی اعتبار سے جمع کے صیغے میں کیا گیا ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، انہیں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اصل معنی اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف، بإذن ربہم ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید غالب خوبیوں والے یعنی اللہ کے راستے کی طرف۔ اب یہ قرآن حکیم کی ایک فضیلت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو اب جس کو بھی ہدایت ملے گی وہ اسی قرآن حکیم کے ذریعے سے ملے گی۔ اللہ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اب کفار کی یہاں صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ ویبغونہا عوجا، اور اس میں کجی یعنی ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہاں حقیقی کفار کی صفات کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ کفار وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جب دنیا ہی پیش نظر ہو جائے تو دین کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اور انسان جب دنیا ہی کا طالب ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ خود دین کے راستے سے رکتا ہے بلکہ جو لوگ دین کے طالب ہوتے ہیں، آخرت کے طالب ہوتے ہیں، ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اس روش سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بنائے، اور ہمیں خود اللہ کے دین پر عمل کرنے اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ ان کی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ ان کے لیے واضح طور پر بیان فرما دیں۔ یہاں دعوت کے حوالے سے بڑا اہم اصول معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے سامنے بھی ہمیں دعوت پیش کرنی ہے ان کی زبان میں گفتگو کرنی چاہیے۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کے سامنے گفتگو پیش کی جا رہی ہو دین کے حوالے سے، ان کی جو بھی ذہنی سطح ہے، جو ان کا انٹلیکچول لیول ہے، اس لیول پر جا کر بات کرنی چاہیے، تبھی اتمام حجت ہو سکے گا، تبھی لوگ بات واقعتاً قبول کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں گے۔ تو لوگوں کی زبان میں گفتگو کرنی ہے اور ان کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرنی ہے، تبھی شہادت علی الناس کا فریضہ ادا ہو سکے گا، یعنی وہ ذمہ داری جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی کہ انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی دینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ گویا اس کے مطابق نتیجہ یہ نکلا کہ ضرورت ہے کہ اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کے اس دین کو دنیا کی ہر زبان میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے، ہر لیول پر اللہ کے دین کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے، تبھی دعوت کا حق ادا ہو سکے گا، تبھی انسانیت پر اتمام حجت قائم ہو سکے گی۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم،
اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ان کی قوم کی زبان میں تاکہ وہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے لیے واضح کر دیں۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، پھر اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اس کا انحصار انسان پر ہے کہ اس میں کس طرح کی طلب و تڑپ ہے۔ ہدایت کی جو سجو ہوگی ہدایت ملے گی، اور کوئی خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کر لے گا تو گمراہی اس کے ہاتھ آئے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ مراد ہے کہ اللہ کے وہ بڑے بڑے ایام جس میں اللہ نے بڑے بڑے فیصلے کیے، اللہ نے نعمتیں لوگوں کو عطا فرمائیں، اللہ نے تکالیف سے لوگوں کو نجات دلائی، اور یہ بھی کہ جن دنوں میں اللہ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا، ان ایام کے ذریعے سے یاد دہانی کرانا، یہ بیان کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب اللہ کی نعمتیں بندے کے سامنے آئیں اور وہ غور و فکر کرے تو اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب گزشتہ لوگوں کے حالات کا بیان ہو کہ مختلف لوگوں پر مصائب و تکالیف آئی تھیں لیکن اہل ایمان نے تکالیف کو برداشت کیا، تو جو موجودہ اہل ایمان ہوتے ہیں ان میں بھی صبر کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اور وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہ تفصیل سورۃ البقرہ اور دیگر سورتوں میں بھی آ چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر رسولوں کا مجموعی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ اللہ نے جو شکر کی فضیلت یہاں پر بیان فرمائی کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر اگر اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ مزید نعمتیں تمہیں عطا فرمائے۔ اور یہاں اللہ نے ایک فارمولہ ہمیں بیان کر دیا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے میں مزید نعمتیں تمہیں عطا کروں گا۔ اس شکر کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، جو نعمت بھی اللہ نے عطا فرمائی دل میں بندہ احسان مانے اس کا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل اور اس کی عطا ہے، یہ ہے دل سے اللہ کا شکر کرنا۔ نمبر 2، اب زبان پر شکر کے ترانے ہونے چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، یا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں اس میں الحمدللہ کے الفاظ آتے ہیں۔ پانی پی لیا الحمدللہ، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہر نعمت پر اب زبان سے بھی شکر کی ادائیگی۔ اور تیسرا درجہ ہے اپنے پورے وجود سے شکر ادا کرنا، یعنی اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائیں اس کو جائز طریقے پر اختیار کرنا اور اللہ کی اطاعت کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرنا، یہ ہے شکر کا تیسرا درجہ۔ تو دل سے شکر، زبان سے شکر اور اپنے پورے وجود سے شکر۔ فرمائے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، میرا احسان نہیں مانا، نعمتیں میری استعمال کی، شکر کسی اور کا ادا کیا، یہ میرے سامنے نہیں جھکے، میری اطاعت اختیار نہیں کی، ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور اپنی ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ناشکری کرو گے اور وہ بھی جو زمین میں ہیں سب کے سب، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، تمام خوبیوں والا ہے۔
اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم شکر ادا کرو تو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، اللہ اور نعمتیں تم پر نچھاور فرمائے گا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود، مثلا قوم نوح اور عاد و ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، ان کی خبر کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان رسولوں کے منہ میں لوٹا دیے، مراد ہے کہ ان کو خاموش کرا دی۔ جب بھی اللہ کے رسول ان لوگوں کے سامنے دین حق پیش کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ ان کو خاموش کرا دیا کرتے تھے، یہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور وہ بولے تم جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور تم ہمیں جس چیز کی طرف بلاتے ہو ہم بے شک اس میں شک میں ہیں جو تردد میں ڈالنے والا ہے، ڈھٹائی سے انکار کر دیا۔ قالت رسلہم، اب یہ تمام رسولوں کا مجموعی طور پر ذکر ہے، ان کے رسولوں نے ان سے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز، کیا آسمانوں اور زمین کے بنانے والے اللہ کے بارے میں کوئی شک ہے؟ ذرا غور کرو، یہ نظام آپ سے آپ چل رہا ہے، اپنے اندر جھانک کر دیکھو۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہیں بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے تمہیں مہلت عطا فرمائے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، وہ بولے تم تو صرف ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ گمراہی رہی ہر دور میں کہ ہمارے جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تريدون ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں ان سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ فأتونا بسلطان مبین، بس تم ہمارے پاس روشن دلیل لے کر آ جاؤ۔ یہ معجزات کا مطالبہ شروع کر دیا لوگوں نے۔ قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ بے شک ہم تمہارے جیسے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ نے اپنی وحی ہمیں عطا فرمائی، ہمیں اپنا نبی بنایا ہے، تو ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر تمہارے پاس کوئی دلیل لے آئے، کوئی معجزہ پیش کر دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، اور اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے، مراد ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں ایذا پہنچاتے ہو، تکالیف دیتے ہو، ہم ضرور اس پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل یعنی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں مشرکین کی ہر دھرمی اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور عذاب کے حوالے سے کچھ آیات بیان ہوئیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کفر کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے، أَوْ لَتُعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان رسولوں کے رب نے ان کی طرف وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور لازم ہم تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کریں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَخَافَ وَعِيدِ، اور میرے اعلان عذاب سے ڈرتا رہا۔ اب یہ ہے تسلی جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دی ہے کہ منکرین کتنی مخالفت کر لیں، بالآخر یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی رسولوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ ہر دور میں یہ تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ ہر مخالفت کرنے والے کے لیے اللہ ہی کافی ہے کہ اللہ اس کو اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بالآخر نجات عطا فرمائے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور ان رسولوں نے فیصلہ مانگا۔ مراد یہ کہ جب قوم ڈھٹائی پر آ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے پھر رسول بھی بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 89 میں کہ شعیب علیہ السلام نے بھی اللہ سے فیصلے کی درخواست کی اور پھر ان کی قوم مٹا دی گئی تھی۔
وَاسْتَفْتَحُوا اور ان رسولوں نے فیصلہ مانگا، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ اور ناکام ہو گیا ہر سرکش اور ضدی، مِن وَرَائِهِ جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے۔ ایک تو دنیا کا عذاب ہے کہ یہاں برباد کیے گئے، اب آخرت کے دائمی عذاب کا ذکر ہے۔ مِن وَرَائِهِ جہنم اس کے پیچھے جہنم ہے، وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وہ اسے گھونٹ گھونٹ پیے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ اور اسے گلے سے اتار نہیں سکے گا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ اور موت ہر طرف سے اس پر آ جائے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ اور وہ مرے گا نہیں، وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور اس کے پیچھے سخت عذاب بھی ہے۔ یہ انتہائی سخت آیت ہے عذاب کی، پیپ والا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع ترمذی میں کہ جب یہ پیپ والا پانی اس شخص کے سامنے، جہنمی کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس کے چہرے کو جھلس دے گا، اور جب پیے گا تو آنتیں کٹ کٹ کے اس کی پیٹھ کی جانب سے نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور قرآن کا بیان ہے سورۃ النساء آیت 56 میں کہ جب ایک مرتبہ کھال جل جائے گی تو اللہ نئی کھال دے گی تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، تو وہاں کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مزید فرمایا کہ وہاں موت نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، موت کو بھی ایک مینڈھے کی شکل میں، ایک بھیڑ کی شکل میں لا کے ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ اب ہمیشہ ہمیشہ جہنمیوں کو جہنم کا عذاب برداشت کرنا ہوگا، اور اہل جنت کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اس کے بعد کفار کی مثال بیان کی جا رہی ہے، وہ لوگ کہ جو شرک میں مبتلا ہوں، کفر میں مبتلا ہوں، لاکھ وہ دنیا میں کوئی نیک عمل کر لیں، ان کے نیک عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن میں اس طرح کی 3 مثالیں بیان کی گئیں، یہ پہلی مثال اس مقام پر آ رہی ہے۔ مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان کے اعمال راگ کی طرح ہیں کہ اس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی اور سب کچھ گویا وہ اڑا کر لے گئی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو انہوں نے کمایا انہیں اس سے کسی چیز پر قدرت حاصل نہ ہوگی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کافر کے کوئی اعمال ہیں بھی اچھے بظاہر، دنیا میں اللہ کچھ دے دے گا اس کو، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں، اور مومن کا معاملہ یہ کہ اس کے نیک اعمال پر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو برکات عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا بامقصد طور پر؟ ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور کوئی نئی مخلوق لے کر آ جائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ تمہارا محتاج نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو، اللہ تمہیں مٹا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ پر کوئی دشوار نہیں، بہت آسان ہے۔ اس کے بعد ذکر آ رہا ہے قائدین کا اور ان کی پیروی کرنے والے لوگوں کا، نافرمان قسم کے لوگ۔ 6 مرتبہ یہ ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے کل۔ فرمایا کہ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، پھر کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جو بڑے بنتے تھے، جو قائد تھے ان کے لیکن برے قائد تھے دنیا میں، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تمہارے تابع تھے، تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہم سے دور کر سکتے ہو کچھ بھی اللہ کا عذاب، تھوڑا سا ہی صحیح؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم، وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم ضرور تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا، اب ہمارے لیے برابر ہے، اجزعنا ام صبرنا، خام گھبرائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ تو آدمی کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کس کے پیچھے چل رہا ہے، کس کو اس نے اپنا لیڈر بنا رکھا ہے، کس کو فالو کر رہا ہے، ورنہ معاملہ یہ ہوگا کہ برے قائدین بھی اور ان کے فالوورز بھی سب جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس کے بعد 4واں رکوع شروع ہو رہا ہے اس سورہ مبارکہ کا، اس میں ان نافرمانوں کے سب سے بڑے قائد یعنی شیطان کا ذکر آئے گا، اور اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال بھی دی ہے اور ایک برے کلمے کی مثال بھی بیان فرمائی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا جب تمام امور کا فیصلہ ہو جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم،
اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، پھر میں نے تم سے اس کی خلاف ورزی کی۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور تم پر میرا کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تھی اور تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی، بس مجھ پر الزام نہ لگاؤ، ولوموا انفسکم، اپنے اوپر الزام لگاؤ، ما انا بمصرخکم، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں، وما انتم بمصرخی، اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس کا جو تم نے اس سے پہلے مجھے شریک بنایا، ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ہے اینڈ رزلٹ، شیطان نے جتنا بہکایا ہوگا لوگوں کو انہی کے اوپر ڈال دے گا اور صاف مکر جائے گا۔ یہ ہے شیطان کا فریب۔ ہم پڑھ چکے سورہ النساء آیت نمبر 120 میں کہ شیطان جو بھی پٹیاں پڑھاتا ہے وہ کیا ہے؟ الا غرورا، محض دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ مزید ہے کہ شیطان نے کہا کہ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، چنانچہ قرآن بھی کہتا ہے سورہ الناس میں الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ پھونکے مارتا ہے انسان کے سینوں میں، فقط اتنا ہی کر سکتا ہے۔ وہ کہے گا میں نے تمہیں دعوت دی تھی، بس قبول تو تم نے کیا تھا۔ اور نوٹ کیجیے شیطان حملہ اس وقت کرتا ہے جب بندہ اللہ کے ذکر سے ہٹ جاتا ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 36 میں الفاظ ہیں کہ جو اللہ کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو شیطان صرف پھونکے مار سکتا ہے، اس کو آنے کا موقع خود انسان دیتا ہے، اور پھر پٹی پڑھاتا ہے شیطان، اور پھر انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ لیکن صاف وہ کہہ دے گا اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں، نہ تم میرے کسی کام آ سکتے ہو، اور جو تم نے میرے ساتھ شرک کیا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اب یہاں شرک کی حقیقت بھی دیکھیے، شیطان کے لیے کسی نے روزہ نہیں رکھا، کبھی شیطان کے لیے کسی نے سجدہ نہیں کیا۔ عام طور پر عبادات میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شرک کا معاملہ ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی محبت میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت میں اضافہ ہو جائے، کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، کسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے بڑھ جائے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کی بات مان لی جائے، یہ شرک ہے عملی اعتبار سے۔ اس کے متعلق شیطان کہے گا جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یہ ہے شرک کی حقیقت۔ خالی کسی بت کے سامنے جھک جانا شرک نہیں، بلکہ شیطان جو پٹیاں پڑھاتا ہے اس پر عمل کرنا رحمان کے ذکر کو چھوڑ کر، یہ بھی شرک ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالمین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں اب نیک لوگوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا بإذن ربہم، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اس میں ان کی باہمی دعا ملاقات کے وقت سلام ہو۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو وہاں جمع کر دیا جائے گا، اور جو گریٹنگز ہیں جنت والوں کی وہ سلام ہیں، وہ سلام پیش کریں گے ایک دوسروں کو۔ اس کے بعد کلمہ توحید، کلمہ طیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ یعنی پاک بات کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے وہ پاکیزہ درخت ہے، اصلھا ثابت، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخ آسمان میں ہے، تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ دیتا ہے ہر وقت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی۔ مسلم شریف کی روایت بھی ہے کہ اس سے مراد کلمہ توحید ہے، جب بندہ اقرار کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید ہے جس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ درخت سے تعبیر کیا ہے۔ پوری کائنات اللہ کے حکم کی پابند ہے، پوری کائنات میں اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے، گویا پوری کائنات توحید کے قانون پر کاربند ہے، اس لیے پوری کائنات میں کہیں انتشار نہیں، کہیں ڈس آرڈر نہیں ہے۔ تو جو لوگ کلمہ توحید قبول کر لیتے ہیں
اور توحید کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں ان کو اپنے اندر بھی سکون مل جاتا ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ پھر جو لوگ کلمہ توحید قبول کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں ڈس آرڈر نہیں ہوتا، انتشار نہیں ہوتا، بلکہ ایک بیلنسڈ لائف وہ بسر کرتے ہیں، ایک متوازن رویہ وہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں تو وہ اللہ کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ پھر کیونکہ اللہ العدل ہے، عدل فرمانے والا ہے، انصاف فرمانے والا ہے، تو جو کلمہ توحید کو ماننے والے ہوں، اللہ کی توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں، وہ بھی عدل کے علم بردار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے انسانیت کو عدل میسر آتا ہے۔ یہ ہے کلمہ طیبہ کی مثال جو قرآن نے یہاں پر بیان کی کہ یہ کلمہ توحید ہے جس سے ایک فرد کو بھی سکون میسر آتا ہے، جس سے معاشرے کے لوگوں کو بھی سکون میسر آتا ہے، جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں عدل قائم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جیسے پوری کائنات میں کہیں انتشار اور ڈس آرڈر نہیں ہے، اس زمین سے بھی ڈس آرڈر ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے کہ یہ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے، نیک اعمال صادر ہوتے ہیں بندوں سے۔ پھر بندے کیونکہ اللہ کو مانتے تو اللہ کی مخلوق سے محبت بھی کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو ہر جگہ اچھے اخلاق ہی نظر آئیں گے، ہر جگہ اچھے اعمال ہی نظر آئیں گے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اس کے مقابلے میں اب برے کلمے کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کفر کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک کلمے کی مثال كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، مَا لَهَا مِنْ قَرَار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ یہ کفر کی مثال ہے۔ جو توحید پر کاربند نہ ہو یہ ان کی مثال ہے کہ اگر باطل نظام موجود ہو تو زمین پر کرپشن ہوگا۔ جو توحید کے مقابلے میں کفر کو اختیار کرتا ہے وہ پوری کائنات کے قوانین سے بغاوت کرتا ہے، اس لیے کہ کائنات کا نظام توحید پر مبنی ہے، توحید کے تقاضوں پر مبنی ہے، ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لیکن جو کفر کی بات کرتا ہے، کلمہ توحید کے تقاضوں کا انکار کرتا ہے، وہ گویا پوری کائنات کے خلاف بغاوت کرتا ہے، جس سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، جس سے اعمال میں بربادی آتی ہے، جس سے اخلاق بگڑتے ہیں، جس سے لوگوں کو ظلم میسر آتا ہے اور بے انصافی کا دور دورہ معاشرے میں ہوتا ہے۔ یہ ہے ایک برے کلمے یعنی کفر کی مثال جو اللہ نے بیان فرمائی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے اہل ایمان کو بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، مضبوط اور پختہ بات کے ذریعے سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اہل ایمان جب توحید کے تقاضوں پر عمل کرنے لگ جائیں تو پوری کائنات کی تائید ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مضبوطی عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، مصائب آتے ہیں، بندہ سکون میں رہتا ہے، اور پورے معاشرے کو امن و امان، سکون اور جسٹس، انصاف میسر آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اہل ایمان کو مضبوط اور پختہ بات اس کلمہ توحید اور اس کے تقاضوں کے ذریعے سے دنیا میں بھی مضبوط رکھتا ہے، مستحکم رکھتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ فرما دیتا ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں فرما برداروں اور نافرمانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر آیا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو اتارا تباہی کے گھر میں۔ یہ مشرکین کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے کہ نہ تو انہوں نے خود حق قبول کیا ہے جو آ چکا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، نہ دوسروں کے لیے ذریعہ بنے کہ وہ قبول کریں، بلکہ رکاوٹ بنے، تو یہ دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ جہنم یصلونہا، وہ گھر جو تباہی کا ہے وہ جہنم ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا للہ اندادا، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرائے، لیضلوا عن سبیلہ، تاکہ وہ اس اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ قل تمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے
تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، بے شک تمہارا لوٹنا جہنم کی طرف ہے. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے. نوٹ فرمائیے کہ مکی صورتوں میں یہ انداز ہمیں ملتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے. مسلمان امت بنے ہیں مدینے جا کر. سورۃ البقرہ آیت 143 میں اعلان ہوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. تو مدنی صورتوں میں ہمیں خطاب کا انداز ملتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. مکی صورتوں میں یہ انداز ملتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے. یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں. وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اس میں سے خرچ کریں جو میں نے انہیں عطا کیا ہے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آ سکے. تو نماز کا قیام مراد یہ ہے کہ اس کے وقت پر ادا کرنا، اس کے آداب کے ساتھ ادا کرنا. مردوں کے لیے جماعت کی پابندی لازم ہے، اس کا اہتمام کرنا، یہ ہے نماز کا قیام. اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا اس میں سے خرچ کرنا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس دن کے آنے سے پہلے تیاری کر لو کہ جس دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. اب اللہ کی نعمتوں کا اور قدرتوں کا ذکر ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس سے نکالا تمہارے لیے پھلوں میں سے رزق. وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ، اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع کر دیا تاکہ اس اللہ کے حکم سے دریا میں چلے. وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر ان تمام چیزوں کو لگا دیا. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور تمہاری خدمت پر لگا دیا سورج اور چاند کو، وہ ایک دستور ایک قانون کے مطابق چل رہے ہیں. وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے خدمت پر لگا دیا رات اور دن. کتنی نعمتیں ہیں، غور کرو. وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تم نے اس سے مانگا. ہر وہ شے عطا فرما دی جو تم نے اس سے مانگی. لیکن نوٹ کیجئے انسان کی عقل محدود ہے، ہم چند ہی چیزوں کو جانتے ہیں. اللہ نے اتنا کچھ عطا فرمایا کہ جس کا شمار ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. آگے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. ہوا اور آکسیجن کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن کتنی بے شمار نعمتیں ہیں جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سلسلہ قائم اور دائم ہے. اس زمین کے ارد گرد ایک 11 کلومیٹر موٹی باڑ ہے جو سائنس نے ہمیں بتایا کہ لگی ہوئی ہے، اور بے شمار کومیٹس جو مختلف سیاروں سے زمین پر آتے ہیں وہ اسی میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، زمین والوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. کوئی ایک شہاب ثاقب ہے وہ زمین پر آ گیا تو آ گیا. تو بے تحاشا نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہمارے علم میں بھی نہیں. سب کچھ اس نے عطا فرمایا جو تم نے مانگا، اور تم نے مانگا اپنے شعور سے، اور اتنی کچھ اس کی نعمتیں ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے. یہی الفاظ آئے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 18 میں، اور 31 مرتبہ قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یہ ہے وہ فطری طریقہ غور و فکر کا جو قرآن نے دیا. اپنے ارد گرد دیکھو، اس کائنات میں دیکھو، کھلی نشانی اللہ کی موجود ہے، کہ آپ بھی اس کا شکر ادا نہیں کرو گے. فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ہی ظالم، بڑا ہی ناشکرا ہے. اللہ کی بے شمار نعمتیں استعمال کرتا ہے لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتا، جھکتا نہیں ہے اس کے سامنے. اس کے بعد 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے. اب ناشکروں کے مقابلے میں اللہ کے شکر گزار بندے ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر آ رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، یعنی مکہ معظمہ. وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یہ توحید کا گویا انہوں نے اعلان کیا اور اسی کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اے میرے رب بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا.
مراد یہ کہ یہ بت بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے ہیں۔ اور نوٹ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دور تک شرک ہی کی برائی عام تھی لوگوں میں۔ فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اللہ تو بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ دو باتیں نوٹ فرمائیے، اللہ جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ کسی بھی شخصیت سے تعلق کی اصل بنیاد یہ ہے کہ آیا بندہ اس کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 68 میں، ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع، ان کی پیروی کی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جامع ترمذی کی حدیث میں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے، میری طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو قربت کے لیے اتباع شرط لازم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری پیروی کی بے شک وہ مجھ سے ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، بے شک اے اللہ تو بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بڑا لطیف انداز ہے شفاعت کرنے کا، اللہ کے حضور درخواست کرنے کا کہ وہ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد کو ایک بغیر کھیتی والے میدان میں بسایا ہے۔ مکے میں کچھ بھی اگتا نہیں تھا اس وقت۔ عند بیتک المحرم، تیرے احترام والے گھر کے نزدیک۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ فجعل افئدۃ من الناس، بس لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے، تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وارزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی، یہ بھی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ کا مطالبہ ہوا کہ اپنی اہلیہ ہاجرہ سلام علیہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو بھی دودھ پیتے بچے تھے بالکل، ان دونوں کو مکے کی بے آباد زمین میں چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ہاجرہ سلام علیہا نے پوچھا کس کے حوالے کیے چلے جا رہے ہیں؟ ایک کھجور کا تھیلا دیا اور ایک پانی کا تھوڑا سا مشکیزہ دے دیا۔ بار بار وہ پوچھتی رہیں، پھر خود ہی انہوں نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے چھوڑ دینے کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ چلی جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے ایمان اس گھرانے کا۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا دور گئے کہ جب نظر نہیں آ رہی تھی حضرت ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام، پھر یہ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ میں نے اپنی ایک اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے قریب بسا دیا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، لوگوں کے دل اے اللہ ان کی طرف مائل کر دے۔ اب یہ لاکھوں لوگ ہر سال اب بھی حج کر رہے ہیں، یہی دعائیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، پوری دنیا سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اور اے اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ مکے میں آج بھی کچھ نہیں اگتا، صحرا اس کے آگے پیچھے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی نعمتیں گویا وہاں پر اب جمع فرما دی، بے تحاشا نعمتیں اللہ نے عطا فرما دی۔ لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام شکر تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس سے بڑھاپے میں مجھے عطا فرمائے اسماعیل اور اسحاق۔ انتہائی بڑھاپے میں پہلے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب بہت سننے والا ہے دعا کا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرا رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ انسان کی شخصیت کا اصل ادراک ہوتا ہے اس وقت جب معلوم ہو کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتا ہے، اسے اس کی سوچ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نیک ماں باپ یہ دعائیں کرتے ہیں، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی اللہ نماز کا پابند بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، ولی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور اہل ایمان کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ یہ دعائیں ہیں جو اللہ نے سکھائی ہمیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ لیکن نوٹ فرمائیے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں، جب واضح ہو گیا کہ باپ مشرک ہی ہے تو پھر دعا کرنا ترک کر دیا تھا والد کے لیے۔ اس کے بعد 7واں اور آخری رکوع سورہ مبارکہ کا، نافرمانوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے
اور سابقہ قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور حشر کا منظر بیان ہوا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور ہرگز تم گمان نہ کرنا اللہ اس سے بے خبر ہے جو وہ ظالم کرتے ہیں۔ یہ تسلی ہے مظلوموں کو کہ ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ، وہ اللہ صرف انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ اپنے سر اوپر کی طرف اٹھائے ہوئے دوڑتے ہوں گے، یعنی حیرت زدہ ہوں گے۔ لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہیں سکیں گی۔ وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے اڑے ہوئے ہوں گے، دہشت زدہ ہوں گے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو اس دن کے آنے سے خبردار کیجیے جب ان پر عذاب آئے گا۔ فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے رب ہمیں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک، تاکہ ہم تیری دعوت قبول کر لیں، ونتبع الرسل، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا اس سے پہلے تم نہیں تھے قسمیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ مہلت دے دو ہمیں؟ حسرتناک انجام ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وَسَكَنْتُ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد رہے ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ یہ پچھلی اقوام کی مثالیں بیان کی جا رہی کہ ان کے انجام سے سبق حاصل کرتے۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، اور تم پر ظاہر ہو گیا تھا کہ ہم نے ان سے کیسا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثال بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ، اور انہوں نے اپنی چالیں چلیں۔ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور ان کی چالیں اللہ کے سامنے ہیں، یعنی اللہ ان کا توڑ فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور ان کی سازش ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جاتے، یعنی کہ اللہ کے رسول استقامت کا پہاڑ تھے، یہ سازشیں ان کو حق کے راستے سے ہٹانے والی نہیں تھیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلًا، تو ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ خلاف کرے گا اپنے رسولوں سے اپنا وعدہ، نہیں، وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، بے شک اللہ زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن اس زمین سے بدل دی جائے گی اور زمین اور آسمان بھی بدل جائیں گے۔ وبرزوا للہ الواحد القہار، اور وہ سب پیش ہوں گے اللہ کے سامنے جو یکتا اور غالب ہے۔ اس کے بعد عذاب کی سخت آیات ہیں۔ وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اور تم دیکھو گے کہ مجرم اس دن باہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے کرتے گندھک یعنی تارکول کے ہوں گے۔ وتغشا وجوہہم النار، اور آگ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر نفس کو بدلہ دے اس کا جو اس نے کمائی کی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ مراد یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعوت پیش کی جائے، اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ وَلْيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ اس سے وہ خبردار کیے جائیں۔ وَلْيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ ہی معبود واحد ہے۔ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔